الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الدنيا على ثلاثة أجزاء الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذي يأمنه الناس على أموالهم وأنفسهم ثم الذي إذا أشرف على طمع تركه لله عز وجل رواه أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. برادران گرامی قدر، آج کی اس درس حدیث کی مختصر سی مجلس میں جو حدیث شریف میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ مسند احمد میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، اور روایت کرنے والے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، مشہور صحابی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ حضور نے مسلمان کی 3 کیٹیگریاں بنائیں، 3 قسمیں بنائیں، اور تینوں قسموں کو سمجھایا۔ حدیث شریف کی کتاب مشکات شریف میں دیکھ رہا تھا، تو جب اس روایت پہ پہنچا تو میں نے یہ سوچا کہ یہ مضمون شاید میں نے بیان نہیں کیا اس سے پہلے، اور سامعین کے لیے بھی شاید یہ مضمون نیا ہو، تو اس لیے میں نے اس کو اختیار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے سب سے اونچے فرد ہیں، بلکہ انبیاء کرام میں بھی سب سے اونچے فرد ہیں، کائنات میں سب سے اونچے فرد ہیں، جنہیں خلاصہ کائنات کہا جاتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نہ ہوتے تو میں آسمانوں کو نہیں پیدا کرتا۔ فلک کے معنی آسمان، 7 آسمان کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کائنات پیدا کی گئی۔ ظاہر سی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، تو حضور کے ایمان کے اور انبیاء کرام علیہ السلام کے ایمان کے بعد جو درجہ آتا ہے، وہ سارے انبیاء کرام کے اصحاب کا آتا ہے، صحابہ کا آتا ہے۔ جیسے ہمارے صحابہ کرام ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، تو اسی طرح سے سارے نبیوں کے صحابہ تھے، تو سارے انبیاء کے بعد جو درجہ ہے وہ صحابہ کرام کا درجہ ہے۔ اور ایک مختصر سی بات جو میرے لیے اور آپ کے لیے بڑی مفید ہے، وہ یہ ہے کہ
اہل حق کو پہچاننے کے لیے صحابہ کرام معیار ہیں۔ اب آپ کو پہچاننا ہو تو جو لوگ صحابہ کرام سے زیادہ محبت کرتے ہیں وہ حق سے زیادہ قریب ہیں، اور جو لوگ صحابہ کرام کی روایتوں کو، ان کے آثار کو، ان کی باتوں کو جتنا ملحوظ رکھتے ہیں وہ حق سے زیادہ قریب ہیں، اور جو لوگ صحابہ کرام کو بس عزت کے لیے، عظمت کے لیے مانتے ہیں اور ان کی روایتوں کو نہیں مانتے، ان کے اعمال کو اہمیت نہیں دیتے اور ان کے اقوال کو اہمیت نہیں دیتے، اور انہوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضور کے زمانے کو دیکھ کر کے جو کام انجام دیے ہیں ان کو اہمیت نہیں دیتے، تو وہ حق سے دور ہے، وہ حق سے زیادہ قریب نہیں ہے۔ جتنے فرقے ہیں سارے فرقوں کو آپ دیکھ لیجیے، مثال کے طور پر شیعہ ہیں، شیعہ فرقہ ہے، شیعہ فرقہ کو آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں وہ غلو کرتے ہیں اور دوسرے صحابہ کرام کو اہمیت نہیں دیتے، حضرت ابو بکر کو گالی دیتے ہیں، حضرت عمر کو گالی دیتے ہیں، اور گالی کو ان کی زبان میں، مہذب زبان میں تبرہ کہا جاتا ہے کہ ہم اس سے بری ہیں، ہم نہیں جانتے ہیں کہ اس کے ایمان کا کیا حال ہے، تو وہ تبرہ کرتے ہیں، حضرت ابو بکر سے بھی، حضرت عمر سے بھی تبرہ کرتے ہیں، حضرت عثمان غنی سے بھی وہ دلچسپی نہیں رکھتے۔ کہا جاتا ہے کہ جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے اس دن کو انہوں نے اپنے جشن کا دن بنا رکھا ہے، اس کو یوم غدیر کہتے ہیں، جشن کا دن بنا رکھا ہے انہوں نے۔ تو شیعوں کے یہاں صحابہ کرام کے درمیان اہمیت اور صحابہ کرام کے جو درجے ہیں ان درجوں کو وہ نہیں مانتے۔ عقیدے کی کتاب ہے العقیدۃ الطحاویہ، دارالعلوم میں بھی پڑھائی جاتی ہے اور دوسرے مدرسے میں بھی، اپنے وسیعۃ العلوم میں بھی پڑھائی جاتی ہے۔ عقیدۃ الطحاویہ میں لکھا ہوا ہے کہ اہل السنت والجماعت ہونے کی علامت یہ ہے، اہل السنت والجماعت ہونے کی علامت یہ ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان سے افضل مانا جائے، کیونکہ حضور کے بعد درجہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور اس کے بعد حضرت عمر کا ہے، اس کے بعد حضرت عثمان کا ہے، پھر حضرت علی کا ہے، سارے صحابہ کرام کا ہے، یہ کیٹیگری ہے صحابہ کرام کی۔ تو جو لوگ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو فضیلت نہیں دیتے، فوقیت نہیں دیتے، وہ اہل السنت والجماعت میں سے نہیں ہیں، وہ شیعہ ہیں۔ وہ حضرت ابو بکر اور عمر کو اہمیت نہیں دیتے، فضیلت نہیں دیتے، فوقیت نہیں دیتے، وہ اہل السنت میں سے نہیں ہے، وہ شیعہ ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر سارے صحابہ کرام، انہوں نے اہل بیت کی محبت میں غلو کر رکھا ہے، یعنی گویا کہ صحابہ کرام کو وہ اعتدال سے نہیں مانتے ہیں، اس لیے وہ اہل السنت والجماعت سے خارج ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی باحیات تھے، ان کی محبت میں ایک فرقے نے غلو کیا، حروریہ فرقہ، اس نے غلو کیا ان کی محبت میں، اور ان کا نعرہ لگاتا تھا اور کہتا تھا کہ حضرت علی خدا ہیں، اللہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں غلو کرتا تھا تو کہتا تھا کہ خدا ہیں۔
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ حضرت علی کی محبت میں لوگ غلو کریں گے، تو ایک فرقہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا مانتا تھا، تو حضرت علی نے بہت سمجھایا، سارے صحابہ کرام نے، تابعین نے، پورے ماحول نے مل کر کے سمجھایا، مگر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان سب کو جلا دو، اکٹھے سب کو جلا دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر ہوئی تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے میں فیصلہ کیا ہے، اگر میں ہوتا تو مرتد کی جو سزا ہے قتل کی، یہی سزا نافذ کرتا۔ کیوں کہ لا يعذب بالنار الا رب النار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ آگ سے صرف اللہ رب العالمین سزا دے سکتے ہیں، اللہ آگ کے رب ہیں، اللہ سزا دے سکتے ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سزا دی تو یہ سزا خلاف اولا سزا تھی۔ پھر محدثین آتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل میں بھی تعویل کرتے ہیں اور اس کو برحق بتاتے ہیں کہ ان کی سزا یہی ہونی چاہیے تھی۔ غرض یہ کہ یہ تو علمی بات ہے، درسگاہ کی بات ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں غلو کر کے ان کو خدا کہنا شروع کر دیا، وہ بھی اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے۔ اور ایک فرقہ آیا روافض، رفض کے معنی چھوڑنا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ بھی اہمیت نہیں دیتا تھا، ایک دم سے چھوڑ دیا اور الگ ہو گیا، تو اس نے بھی توہین کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ بھی اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے۔ اور بھی فرقے آئے، خوارج کے فرقے آئے، انہوں نے غلو کیا، وہ بھی اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے۔ نہ روافض اہل سنت والجماعت میں سے ہیں، نہ خوارج اہل سنت والجماعت میں سے ہیں، نہ حروریہ فرقہ ہو اہل سنت والجماعت میں سے ہیں۔ کیوں کہ صحابہ کرام کی محبت میں اور صحابہ کرام کے معیار کے سمجھنے میں انہوں نے غلطی کی۔ آج بھی شیعوں میں آپ ان کے بیانات سنیں گے تو بعض بیانات میں وہ صاف بولتے ہیں، ایسی بات ہے کہ جس سے لگتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑا ہوا ہے، ایسا بولتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھا ہوا ہے، اس انداز سے باتیں کرتے ہیں وہ تقریر میں، اور بڑی واہ واہی ہوتی ہے۔ غرض یہ کہ وہ لوگ معتدل نہیں ہے صحابہ کرام کے سلسلے میں، لہذا وہ اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے۔ اسلامی فرقوں میں اور نیچے آ کر کے آپ دیکھیے، مودودی صاحب، ابو العلا مودودی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے صحابہ کرام کے عیوب کو لکھا نکال کر کے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عیوب کو لکھا، اور مختلف حضرت عثمان کے عیوب کو لکھا، جیسا کہ ان کی کتاب خلافت و ملوکیت میں۔ پوری امت نے اس کتاب کو رد کر دیا، ان کے اس نظریے کو رد کر دیا کہ آپ کے کہ یہ کتاب صحیح نہیں ہے اور آپ کا یہ نظریہ صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بہت سارے الزامات لگائے، اور ایسے الزامات کے بول نہیں سکتے، خلافت و ملوکیت میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو مولانا مودودی صاحب بھی اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہوئے، کیونکہ صحابہ کرام کے عیوب کو نکالنا یہ صحابہ کرام کے معیار کو گھٹا دینا ہے، تو جو معیار کو گھٹا دے گا وہ خود گھٹ جائے گا۔ اہل الحق ہونے کی علامت یہ ہے کہ صحابہ کرام سے محبت بھی کریں گے، اور صحابہ کرام کے جو آپس کے مشاجرات ہیں، مشاجرات بولتے ہیں اختلاف کو۔ کیسا اختلاف؟ جیسے دو درخت ہیں،
اور درخت کے پتے، اس درخت کا پتا اس میں مل گیا اور اس کا پتا اس میں مل گیا اور ہوا چل رہی ہے، تو پتوں کی کوئی غلطی نہیں ہے، درخت کی ٹہنی کی کوئی غلطی نہیں ہے، ہوا کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے لپٹ رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام کے درمیان جو اختلافات ہوئے ہیں اور جھگڑے ہوئے ہیں، بعض جنگیں ہو گئی ہیں، لڑائیاں ہو گئی ہیں، وہ باہر کے ریشہ دوانی کرنے والوں کی وجہ سے اور باہر کے لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے لڑانا چاہا، جس کی وجہ سے ادھر کچھ کہہ دیا ادھر کچھ کہہ دیا اور لڑائیاں ہو گئیں۔ اور بعض وقت میں جو لڑائیاں ہوئی ہیں وہ لڑائیاں غلط فہمی کی بنیاد پر ہوئی ہیں، یا کہو کہ اجتہاد کی بنیاد پر ہوئی ہیں، تو ان کو اللہ رب العالمین نے جب معاف کر دیا ہے، اللہ نے فرمایا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ رب العالمین ان سے خوش ہو گئے اور وہ لوگ اللہ سے خوش ہو گئے۔ جب اللہ خوش ہو گئے، ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا ہے، تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں ان غلطیوں کو گننے والے؟ آج بھی کچھ دن پہلے مولانا سلمان ندوی صاحب نے صحابہ کرام کے عیوب کو گنا تو پوری امت نے ان کو الگ کر دیا کہ نہیں، یہ حق پر نہیں ہے، اور جو نظریہ ہے یہ نظریہ حق کا نظریہ نہیں ہے، اہل الحق کا نظریہ نہیں ہے، اہل السنت والجماعت کا نظریہ نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام حق ہونے کے سلسلے میں معیار ہیں، تو معیار حق جو صحابی کو مانے گا وہ حق پر ہوگا، اور جو نہیں مانے گا وہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے مودودی صاحب بھی اہل السنت والجماعت میں سے نہیں، کیونکہ صحابہ کرام کے سلسلے میں ان کے اصول میں اور ضابطے میں بات لکھی ہوئی ہے۔ جا کر کے ان کے دستور کو دیکھیں، 5 نمبر دستور کو دیکھیں کہ انہوں نے قرآن اور سنت کے بعد کسی کو معیار حق نہیں بنایا ہے۔ معیار حق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ آگے اور بھی آگے آئیے، اہل الحدیث، یہ صحابہ کرام کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں، ادب احترام کرتے ہیں، بے ادبی نہیں کرتے، لیکن دلائل میں صحابہ کرام کے آثار کو نہیں لیتے، صحابہ کرام کے اقوال کو نہیں لیتے، ان کے اعمال کو نہیں لیتے۔ جب نہیں لیتے ہیں تو وہ اہل السنت والجماعت سے، یعنی حق پر وہ نہیں ہے، صراط مستقیم جو ہے اہل السنت والجماعت کی، وہ صراط مستقیم پر نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام کو ماننا یہ حق کو ماننا ہے، صحابہ کرام کے کی طرح اپنی زندگی گزارنا یہ اسلام کا صحیح طریقہ ہے۔ صحابہ کرام برحق ہیں، الصحابۃ کلہم عدول، سارے صحابہ کرام عادل ہیں۔ یہ امت کا اجماعی قاعدہ ہے، امت کا اجماعی قاعدہ ہے، سارے صحابہ کرام عادل ہیں، کوئی صحابی فاسق نہیں ہے۔ مودودی صاحب نے کئی صحابہ کرام کے بارے میں فاسق ہونے کا حکم لگا دیا۔ تو صحابہ کرام یہ اہل الحق ہونے کی، صحابہ کرام معیار ہیں۔ تو جس فرقے کو بھی آپ کو ماننا ہو تو آپ غور کیجئے کہ صحابہ کو ماننے میں وہ کیا ہے، غلو کر رہا ہے یا نقص تنقیص کر رہا ہے۔ غلو کر رہا ہے تب بھی غلط، اور تنقیص کر رہا ہے تب بھی غلط۔ اہل السنت والجماعت کے مسلک میں صحابہ کرام کے اقوال کا بھی احترام ہے، ان کے آثار کا بھی احترام ہے۔ ہدایہ کھولیے، کتاب مسائل کی شامی کھولیے، بدائے ثنائے کھولیے، اور دیکھیے فتح القدیر، دیکھیے جتنی فقہی کتابیں ہیں، ساری فقہی کتابوں میں صحابہ کرام کے آثار کو ان کے اقوال سے استدلال کیا گیا ہے، ان کو لیا گیا ہے۔ جو کتاب ہے عقائد کی کتاب ہے، فقہ اکبر دیکھیے جا کر کے، اور العقیدۃ الطحاویہ دیکھیے، اور عقائد نصفی دیکھیے، ان سب میں صحابہ کرام کے اقوال اور آثار کو لیا گیا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور دوسرے صحابہ کرام ہیں، روایت کرنے والے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی 3 کیٹیگریاں کی۔
مومن کی تین کیٹیگریاں کی. مومن کے معنی یقین والا، دین اسلام پر یقین والا تین طرح کا انسان ہوگا. ایک کا درجہ نیچے ہوگا، اور دوسرے کا درجہ اوپر ہوگا، اور تیسرے کا درجہ اس سے اوپر ہوگا. تو جو نچلے درجے کے ہیں مومن یقین والے، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے اندر 4 صفتیں ہوں گی. المؤمنون فی الدنیا علی 3 اجزاء، کہ دنیا میں مومن 3 طبقے کے ہوں گے، 3 قسموں کے ہوں گے. اجزائن کا ترجمہ اقسام بھی کرتے ہیں، قسمیں 3 قسموں کے ہوں گے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ 3 طبقے کے ہیں، 3 درجے کے ہیں. انگریزی میں کیٹیگری بولتے ہیں. 3 کیٹیگریاں ہیں صحابہ کرام کی، بلکہ مومن کی 3 کیٹیگریاں ہیں. پہلے جو نچلے درجے کا مومن ہے تو اس کے اندر 4 صفتیں پائی جاتی ہیں، اور اس کیٹیگری میں 4 صفت پائے جانے والے مومنین ہوں گے. نمبر 1 کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوں. مومنین اللہ پر ایمان رکھتے ہوں، یقین رکھتے ہوں، اور اللہ کے پیغمبر پر یقین رکھتے ہوں. تو اللہ اور رسول کو ماننا یہ ایک صفت ہوئی ان کی. دوسری صفت ثم لم یرتابوا، ایمان آنے کے بعد شک شبہ انہوں نے نہیں کیا. ایمان آنے کے بعد اگر بندہ شک شبے میں ہے تو پھر وہ یقین والا مومن نہیں ہے، وہ بے یقین مومن ہے. کلمہ پڑھ لینے کے بعد، اللہ رسول کے ماننے کے بعد کسی طرح کے شک شبے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ایک ہے یا نہیں ہے پتہ نہیں. ارے کیوں؟ ہمارا ایمان ہے اللہ ایک ہی ہے، 2 خدا ہو ہی نہیں سکتے. اللہ ایک ہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، ان کے بعد کوئی پیغمبر آنے والے نہیں ہیں. اور حضور کے اللہ سے پہلے جتنے انبیاء آئے سب پر ہم ایمان رکھتے ہیں. تو ایک مومن ہے پہلی صفت کہ وہ اللہ اور رسول پر ایمان لانے کے بعد شک نہ کرتا ہو. یہ شک نہ کرتا ہو، یہ دوسری صفت ہے، شک نہ کرتا ہو. اللہ پر ایمان لایا ہو، رسول اللہ پر ایمان لایا ہو، اور ایمان لانے کے بعد وہ شک نہ کیا ہو. اور آگے اس کے بعد صحابہ کرام ہیں وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، انہوں نے اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہو. تو میں نے بتایا کہ 4 صفتیں ہیں. پہلی صفت اللہ پر ایمان لانا، دوسری صفت رسول اللہ پر ایمان لانا، اور تیسری صفت ایمان لانے کے بعد شک نہیں کرنا، اور چوتھی صفت مال اور جان سے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. یہ 4 صفت کے مومنین حضور کے سامنے ہیں، صحابہ کرام کے سامنے ہیں. یہ پہلے درجے کے مومن ہیں. اس سے اونچے درجے کے مومن کون ہیں؟ فرمایا والذی یأمنہ الناس علی اموالہم وانفسہم. دوسرے درجے یعنی اس سے اونچے درجے کا مسلمان وہ ہے کہ لوگ اطمینان رکھتے ہوں اپنے مالوں پر اور اپنی جانوں پر کہ یہ انسان ایسا ہے، یہ مسلمان ایسا ہے کہ یہ میرے مال میں خیانت نہیں کرے گا، اور یہ کسی کی جان پر خیانت نہیں کرے گا، یہ کسی کی جان بلا حق کے نہیں لے گا. تو جان اور مال پر لوگ اطمینان کرتے ہیں. اس مومن پر جا کر کے امانت رکھتے ہیں کہ حضرت امانت رکھ لیجئے اور مجھے جب ضرورت ہوگی تو میں لوں گا. تو اطمینان کرتا ہے مسلمان. سارے لوگ اطمینان کرتے ہیں. پیغمبر خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہیں. مشرکین مان نہیں رہے ہیں، ایمان نہیں لا رہے ہیں، لیکن امانت لا کر کے رکھتے ہیں کہ محمد جھوٹ نہیں بولتے ہیں، اس لیے امانت ان کے پاس رکھیں گے. امین کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صادق کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. صادق اور امین یہ مشرکین کہتے تھے حضور کو. تو لوگ اطمینان رکھتے ہوں، وہ مسلمان بھی اطمینان رکھتا ہے ان کے اوپر اور مشرک بھی اطمینان رکھتا ہے ان کے اوپر. آج ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ چاہے سیاست میں
جھگڑے لڑائیاں ہیں، لیکن آپس میں جو رہتے ہیں تو مسلمانوں کے پاس غیر مسلم بھی آ کر کے پیسے رکھتے ہیں کہ امانت کے ساتھ آپ رکھیے، ہم جانتے ہیں کہ آپ کے دین میں خیانت نہیں ہے۔ عورتیں نیک خواتین ہر محلے میں ہیں، ہر جگہ ہیں، تو مسلمان خواتین کے پاس مسلمان خواتین بھی پیسے رکھتی ہیں امانت کے طور پر، اور غیر مسلمہ بھی آ کر کے امانت کے طور پر پیسے رکھتی ہیں۔ تو یہ اونچے درجے کا مسلمان ہے کہ ان 4 صفتوں کے ساتھ 5ویں صفت اس کے اندر موجود ہے، وہ اس سے اونچے درجے کا مسلمان ہے۔ اور اس سے بھی اعلیٰ درجے کا مسلمان جو سب سے اچھا مسلمان ہے، اس کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ثم الذی اذا اشرف علی طمع ترکہ للہ عز وجل، کہ تیسرے درجے کا یعنی اونچے درجے کا جو مسلمان ہے، یا یوں کہیے کہ سب سے اونچا مسلمان ہے، وہ کون ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب بھی اس کے جی میں کسی کے مال پر یا کسی کی چیز پر لالچ کی طبیعت ہو جاتی ہے، اشرف علی طمع، لالچ اس کے دل میں آ جائے تو کیا کرتا ہے وہ؟ ترکہ، لالچ کے آنے کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، مانگتا نہیں۔ جو مومن کامل ہے وہ کسی سے مانگے گا نہیں، یہ مومن کامل ہونے کی علامت ہے، وہ کسی سے مانگے گا نہیں۔ انسان کے مال کو دیکھ کر کے دل کے اندر آئے گا کہ کاش کہ میرے پاس یہ ہوتا، کوئی ضرورت ہے تو انسان چاہے گا کہ وہ فلاں مال ہم استعمال کر لیتے، فلاں صاحب سے کہتے کہ آپ کے پاس تو رکھا رہے گا اور میرا استعمال ہو جائے گا۔ تو بات جو مومن کامل ہے، مومن کامل صرف اللہ سے کہتا ہے کہ اے اللہ ہماری ضرورت پوری فرمائیے۔ جب مومن کامل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے عنایات، اللہ کی طرف سے بخشش، اللہ کی طرف سے مہربانیاں یہ متوجہ ہوتی ہیں، بہت متوجہ ہوتی ہیں، اور ان اللہ والوں کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی، ساری کی ساری ضرورت پوری ہوتی ہے۔ اب بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر صحابہ کرام اور پھر تابعین، تبع تابعین، پھر اللہ کے اولیاء کتنے دنیا میں ہوں گے، وہ ان میں اگر غور کیا جائے تو ایسی صفت کے بہت سارے اولیاء اللہ نکل آتے ہیں کہ جو اپنی ضرورت صرف اللہ کو بتاتے ہیں، کسی اور کو نہیں بتاتے، اور وہ اللہ کو بتا کر کے اور خاموش رہتے ہیں اور اللہ ان کی ضرورت پوری فرماتے ہیں۔ آپ اور ہم اس کا تجربہ کر کے دیکھیں، بہت سی مرتبہ آپ اپنی ضرورت کا اظہار سامنے والے سے کریں گے تو وہ سامنے والے سے نہیں ملے گا، محرومی ہو جائے گی، اور ضرورت کا اظہار رب العالمین سے کریں گے تو ایک دم سے ضرورت پوری ہو جائے گی۔ ایک ہمارے دوست ہیں، وہ مدرسہ چلاتے ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ مجھے مسجد میں اچھی سی بات کہی اور کہا کہ دیکھو مدرسے میں ضرورت ہوتی ہے کہ بہت سارے بچے محتاج ہیں اور ان کی ضرورت ہے، تو اگر میں نے یہ سوچ لیا کہ فلاں آدمی سے کہوں گا اور اس کے پاس پیسے ہیں، وہ ضرورت پوری کر دیں گے، اور پھر میں ان کو جا کر کے کہتا ہوں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ضرورت پوری نہیں ہوتی، وہ اس کو عذر ہوتا ہے یا کوئی بات ہوتی ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے، اس سے ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ اور جب بھی یہ ارادہ کر لیتا ہوں اور اللہ سے کہتا ہوں کہ اے اللہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ضرورت ہے اور یہ بچہ غریب ہے اور اس کا مجھے انتظام کرنا ہے، مطبخ میں کھانے کا انتظام کرنا ہے، ہمارے گھر میں تو کھانا پکا ہے لیکن بچوں کے لیے نہیں ہے، اللہ سے کہہ دیتا ہے، اور جب اللہ سے کہہ دیتا ہے تو کوئی آدمی ایسا ضرور نکل آتا ہے جو پیشکش کرتا ہے کہ ہماری یہ فلاں چیز ہے، اگر قبول کر لیتے تو بہت اچھا ہوتا۔ اب یہ بندہ کہتا میں نے تو اس کو کہا نہیں تھا۔ ارے تم نے نہیں کہا تھا، لیکن تم نے مالک الملوک کو کہا تھا،
تم نے مسبب الاسباب کو کہا تھا، اللہ کو کہا تھا، اور اللہ رب العالمین ضروریات کو زیادہ جانتے ہیں، ہمارے اور تمہارے سے زیادہ اللہ تعالیٰ ضروریات کو جانتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ضرورت کو پوری کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو اپنے استاد محترم حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند کا قصہ سناتا ہوں۔ بارہا میں نے دیکھا حضرت کے پاس، بارہا، کہ ان کی کوئی ضرورت ہوئی تو اللہ رب العالمین غیب سے پورا فرما دیتے تھے۔ کوئی بھی ضرورت ہوتی وہ کسی کو بولتے نہیں تھے۔ مدرسہ دارالعلوم سے ان کی تنخواہ تھی تقریباً 40-45 ہزار روپے تنخواہ تھی، وہ 40 سال سے پڑھا رہے تھے، تو تنخواہ لینا بند کر دیا تھا کہ تنخواہ نہیں لوں گا۔ مجھے تنہائی میں بتایا میرے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے کہ جب سے تنخواہ لینا میں نے چھوڑ دیا ہے تب سے اللہ تعالیٰ نے میری روزی دوگنی کر دی ہے۔ جو کتابیں چھپتی ہیں ان کتابوں کی سپلائی ڈبل ہو گئی، تو روزی اللہ تعالیٰ نے دوگنی کر دی۔ اس کے بعد کہا سنو برکت بتاؤں، برکت کسے کہتے ہیں؟ پورے سال گھر میں کوئی بیمار نہیں ہوتا، ڈاکٹر کو پیسہ نہیں دینا پڑتا ہے، کبھی کسی کی طبیعت خراب ہوتی تو وہ صدقہ کرتے، طبیعت ٹھیک ہو جاتی۔ زندہ مثالیں میں آپ کو بتاؤں، ان کا جی چاہنے لگا کہ گرمی بہت شدید ہے، وہ فریزر میں پانی رکھ دیتے تھے، اور پانی جم جاتا تھا تو پھر منہ میں رکھتے تھے، اور برف ہی تھرمس میں رکھے رہتے تھے اور تھوڑا سا منہ میں رکھتے تھے، کیونکہ ڈاکٹر نے منع کر دیا تھا کہ 1 لیٹر سے زیادہ پانی آپ کے یہاں پیٹ میں نہیں جانا چاہیے، گردہ کمزور ہے۔ تو آپ کیا کریں گے؟ پیاس بہت لگتی ہے تو وہ تھرمس میں برف رکھے رہتے تھے، اب تھوڑا سا منہ میں رکھ لیتے تھے۔ تو دیکھا ایک آدمی، برف کی فیکٹری ہے، آئس کریم کی فیکٹری ہے، پورا ڈبہ لے کر کے آ رہا ہے۔ عصر بعد ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آ کر کے بیٹھا کہ حضرت میرا جی آج چاہنے لگا کہ آپ کی مجلس میں جتنے بچے ہیں سب کو میں آئس کریم کھلاؤں۔ کہ لگے بھائی بہت اچھا کیا، بھائی بہت اچھا کیا۔ پھر خود بھی کھایا اور سب کو کھلایا، اور اس آدمی نے پورا ایک کارٹون لے کر کے آیا تھا، تو کہا حضرت میں گھر میں دے دیتا ہوں، گھر میں بھی بہت سارے پوتے پوتیاں ہیں، وہ سب بچے سب کھائیں گے۔ کہا کہ ہاں بھائی دے دو۔ تو ان کا جی چاہا کہ میں آئس کریم کھاؤں گا، انہوں نے مجھے نہیں کہا اور اس آدمی کو نہیں کہا اور کسی کو نہیں کہا، لیکن میں جانتا تھا کیونکہ میں بہت قریب تھا کہ ان گرمی کی شدت میں ان کا جی چاہ رہا ہے کہ بہت ٹھنڈا کچھ لیں۔ اس کے بعد دیکھیے کہ ایک مرتبہ گھر میں بہو کی طبیعت ناساز ہو گئی، تو ڈاکٹروں نے چیک اپ کیا اور انہوں نے بتایا کہ ان کو مچھلی کھلائیے، ان کی طبیعت ٹھیک رہے گی۔ تو دیکھا کہ وہی صاحب جو برف لے کر کے آئے تھے، ایک ہاٹ پاٹ میں پورا بھرا ہوا مچھلی پکا کر کے لے کے آئے۔ میں نے کہا کیا بات ہے بھائی، تم تو اس دن آئے تھے آئس کریم لے کر کے اور آج مچھلی لے کر کے آ رہے ہو۔ تو کہا میرا جی یہ چاہنے لگا کہ گوشت ووشت میں تو کچھ ڈاکٹر منع بھی کرتے ہیں، مچھلی ڈاکٹر منع نہیں کرتے ہیں، تو حضرت نوش فرما لیں گے۔ تو پورا لے کر کے آیا وہ۔ میں نے کہا چلو یہ اتفاق ہوگا۔ پھر میں پہنچا 1-2 دن کے بعد، تو دیکھا کہ مفتی صاحب کا ایک شاگرد ہے، وہ دیوبند ہی کے ایک مدرسے میں پڑھاتا ہے، وہ بھی اسی طرح سے ایک ڈبے میں بند کر کے مچھلی پکا کر کے لے کے آیا۔ میں بیٹھا تھا، کہنے لگے لے کھا، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور پھر کہا کہ اندر بھیج دے۔ میں یہ آپ کو مثال دے کے بتا رہا ہوں، یہ میری آنکھیں روزانہ دیکھتی تھی کہ وہ بندہ اپنی ضرورت کسی کو نہیں بتاتا تھا۔ انہوں نے مجھے کئی مرتبہ کہا کہ جب میں شہجانی پڑھتا تھا
اسی زمانے میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں اپنی ضرورت اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں بتاؤں گا، اور تب سے اللہ رب العالمین غیب سے ان کی ضرورت پوری فرمایا کرتے تھے۔ ان کی طبیعت ناساز ہو جاتی تھی تو جس دوا کی ضرورت تھی اس دوا کا انتظام ہو جاتا تھا۔ اب ایک چیز اور سن لیجیے، حضرت کے گھٹنے میں درد ہو گیا، بہت زیادہ درد تھا۔ ایک حکیم صاحب آئے کافی دور سے، اب اجمیر سے آئے یا راجستھان سے آئے، کہاں سے آئے، وہ حکیم صاحب تھے، پرانے حکیم صاحب۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے گھٹنے پر دیسی انڈے کا لیپ کر کے اور پٹی باندھنی پڑے گی، اور کئی دن تک بتایا ایسا کرنا پڑے گا، پھر آپ کے گھٹنے کا درد ختم ہو جائے گا۔ تو مفتی صاحب نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، لیکن تم کہہ رہے ہو دیسی انڈا منگوانا ہے، اگر تم ایسے بولتے تو فارم کے انڈے تو ابھی 100 منگوا دیتے تمہارے اس کے لیے، اب دیسی انڈا کہاں ملتا ہے؟ تو میں آیا مفتی صاحب کی مجلس سے اپنے کمرے، تو ایک طالب علم تھا، وہ سید خاندان کا ہے، وہ میرے پاس ارریا سے، بہار سے انڈے لے کر کے آیا اور بڑی تعداد میں لے کے آیا کہ یہ آپ لیجئے۔ جب میں گھر سے چلا تھا تو والدہ کہہ رہی تھی کہ تم مفتی اشتیاق کو یہ دے دینا، تو میں نے سوچا کہ مجھے تو ضرورت ہے نہیں، تو ایسا لگ رہا ہے کہ حضرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اور بھی ہے؟ تو کہا کہ ہاں اتنی تعداد میرے لیے ہے اور اتنی تعداد آپ کے لیے۔ تو میں نے کہا کہ دیکھو تم تو فارم کے انڈے بھی کھا سکتے ہو، بولا ہاں۔ تو میں نے کہا کہ تم ایک طرح انڈے لے کے جاؤ اور جو بھی تمہارے پاس ہے وہ بھی لے کر کے آؤ، میں حضرت کو پہنچانے جا رہا ہوں۔ پھر میں حضرت کے پاس لے کر کے گیا۔ غیب سے انتظام ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے لیے یہ پوری کائنات ہے اور کائنات کے ذرے ذرے ہیں، اللہ انتظام فرماتے ہیں۔ اللہ کو منتظم جانو، ایمان اپنا مضبوط کرو۔ رمضان کا مہینہ ہے اور مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب مل کر کے اللہ پر ایمان کو مضبوط کر لیں کہ پوری کائنات کو اللہ رب العالمین چلاتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں چلا رہا ہے۔ اللہ ادنا سے ادنا ضرورت کو جانتے ہیں، ہر بندے کی ضرورت کو جانتے ہیں۔ کوئی بندہ ہے تو وہ اپنے یقین میں وہ ناقص ہے، اور کوئی بندہ ہے وہ اپنے یقین میں بڑھا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کہنے لگے اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ مجھے یہ بتائیے کہ غیب سے آپ جو رزق دیتے ہیں کیسے دیتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا یا موسیٰ اولم تؤمن، کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے بلا یا ربی، اے اللہ کیوں نہیں، آپ پر ایمان رکھتا ہوں۔ تفسیر کبیر میں یہ قصہ لکھا ہوا ہے، اللہ ایمان رکھتا ہوں لیکن میں سوچتا ہوں کہ آنکھ سے بھی دیکھوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک پتھر تھا، بڑا سا پتھر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا موسیٰ اضرب بعصاک الحجر، اپنی لاٹھی سے پتھر پہ مار۔ تو مارا، پتھر ٹکڑا ہو گیا۔ تو کہا یہ جو دوسرا ٹکڑا ہے اندر والا، اس پر بھی مار، اس پر بھی مارا، تو پتھر اور بھی ٹکڑا ہو گیا۔ تو جو اندر کا ٹکڑا تھا تو کہا اس ٹکڑے پر بھی لاٹھی مارو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس پر بھی لاٹھی ماری۔ اب جو لاٹھی ماری تو دیکھا کہ پتھر ٹوٹ گیا، اندر ایک کیڑا ہے، پتھر کے نیچے پتھروں میں اندر ایک کیڑا ہے، اور اس کیڑے کے منہ میں ہری ہری گھاس ہے، ہرا چارہ ہے جو کیڑے کے لیے مفید ہے، وہ منہ میں لیے ہوئے ہے۔ وہ اب ہری گھاس پتھر کے اندر کون پہنچا رہا ہے؟ کیا آپ پہنچا رہے ہیں؟ ہم پہنچا رہے ہیں؟ کوئی انجینئر پہنچا رہا ہے؟ کوئی جن اور بھوت پہنچا رہا ہے؟ ارے نہیں بھائی، اللہ پہنچا رہے ہیں، اللہ پہنچا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھ کر کے
اپنے ایمان کو مضبوط کیا کہ اے اللہ اب ایمان عین الیقین بھی ہو گیا، پہلے علم الیقین تھا، اب عین الیقین بھی ہو گیا کہ ہم نے آنکھ سے دیکھ کر کے یقین کر لیا، عین الیقین ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ سنو وہ کیا بول رہا ہے، کیڑا کیا بول رہا ہے سنو۔ تو کیڑے کی آواز کو اللہ تعالیٰ نے تیز کر دیا، ساؤنڈنگ تیز کر دی، مائک لگوا دیا اللہ نے۔ اب وہ کیڑا مائک میں بول رہا ہے، چلا کر کے بول رہا ہے سبحان من یرانی وَيَعْرِفُ مَكَانِي وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي۔ تسبیح پڑھ رہا ہے، پاک ہے وہ ذات، سارے عیوب سے پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہی ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات دیکھ رہی ہے کیڑے کو۔ کہاں دیکھ رہی ہے؟ اللہ کہاں دیکھ رہے ہیں بھائی؟ پتھر کے اندر دیکھ رہے ہیں اللہ رب العالمین۔ سبحان من یرانی وَيَعْرِفُ مَكَانِي، اور میری جگہ کو اللہ جانتے ہیں، وہ ذات ہے جو میری جگہ کو جانتی ہے۔ پھر آگے کہتا ہے کیڑا سنو وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي، اور مجھے وہ کھلاتے ہیں، روزی دیتے ہیں، بھولتے نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین پتھر کے اندر بند کیڑے کو روزی روزانہ پہنچاتے ہیں، بھولتے نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو بھول جائیں گے؟ ہم لوگوں کو بھول جائیں گے؟ ہرگز نہیں بھولیں گے۔ بس ضرورت ہے تسبیح پڑھنے کی، ضرورت ہے ایمان کو مضبوط کرنے کی، ضرورت ہے اپنے یقین کو یقین بنانے کی، اور ضرورت ہے ایسا ایمان بنانے کی جو اللہ رب العالمین پسند فرما رہے ہیں۔ تو حضور نے جو ارشاد فرمایا کہ مومن کی 3 کیٹیگریاں ہیں۔ کچھ مومن تو ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، پھر شک نہیں کرتے اور جہاد کرتے ہیں۔ اور دوسری قسم مومنین کی ہے کہ جو لوگ ان پر اطمینان رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے مال میں خیانت نہیں کرے گا، یہ مسلمان ہماری جان میں خیانت نہیں کرے گا، لوگ اس کے پاس امانت رکھتے ہیں جا کر کے۔ یہ دوسرا مسلمان ہے اور وہ اس سے بڑا مسلمان ہے۔ اور جو سب سے بڑا مسلمان ہے وہ ہے کہ جس کے دل میں کوئی لالچ آ جائے تو وہ کسی کو نہیں بتاتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کو بتاتا ہے۔ ترکہ اذا اشرف طمع ترکہ، جب لالچ پیدا ہوتا ہے تو اسے چھوڑ دیتا ہے۔ لالچ مذکر بھی ہے اور مؤنث بھی ہے، تو اسے چھوڑ دیتا ہے۔ ترکہ للہ عز وجل، اللہ رب العالمین کے لیے وہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو ہمارے دل میں بھی اگر لالچ پیدا ہو تو اللہ کے لیے چھوڑ دیں تو اللہ رب العالمین عنایت فرمائیں گے، ضرور عنایت فرمائیں گے۔ لیکن بھائیو یاد رکھو، اللہ کا امتحان نہیں لینا، اللہ تعالیٰ کا امتحان نہیں لینا۔ بہت سے اللہ کے بندے ہیں جو اللہ کا امتحان لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ فلاں دعا پڑھنی تھی اور وہ دعا پڑھ کر کے نکلا، پھر بھی میں پکڑا گیا۔ سفر کی دعا پڑھ کر کے نکلا تھا حفاظت رہے گی، لیکن حفاظت نہیں ہوئی، ایسا ہو گیا۔ تو وہ سوچتا ہے کہ اللہ کا ہم امتحان لیں گے۔ اللہ کا امتحان لینے والا بندہ یہ ناقص بندہ ہے اور کمزور ایمان والا بندہ ہے۔ اللہ کا امتحان نہیں لینا۔ اے اللہ، جس حال میں آپ رکھے ہوئے ہیں اس حالت کو آپ جانتے ہیں، اور جو حالت آگے دیں گے وہ اس کو بھی آپ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ بس ہمارے ایمان کو قبول فرما لیجئے، ہمارے یقین کو قبول فرما لیجئے۔ رمضان کا مہینہ بھائیو، یہ روزہ ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے آیا ہے، نمازیں ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے آئی ہیں، اور تلاوت قرآن کا ماحول، سننے کا ماحول ہے۔ اگر نہیں پڑھ سکتے ہو قرآن تو کم سے کم کان میں لگا کر کے سن تو لو قرآن پاک۔ آج تو قرآن پاک سننا بہت آسان ہو گیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں اور ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔